السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول میموریز۔ لسنرز، آج میں ایک شارٹ ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں جس کا ٹائٹل ہے بارش کے بعد۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ سوں سوں کرتی آواز کے ساتھ اس نے کوئی تیسری دفعہ سسکی بھری تھی۔ اوہوں بیٹا، مریض کے پاس بیٹھ کر رونا بدشگنی ہوتی ہے۔ گلزار پھپھو نے اس کا سر تھپ تھپاتے ہوئے تنبیہ کی۔ کیا کروں پھپھو، امی کی طبیعت ہے کہ بگڑتی ہی جا رہی ہے۔ بس بیٹا، پتہ نہیں کس بد فطرت کی نظر کھا گئی آمنہ کو، پھپھو نے سارے جہاں کی افسردگی لہجے میں سموتے ہوئے کہا۔ زین نہیں آیا ابھی کیا؟ پھپھو، اس کے ایگزامز آنے والے ہیں، اکیڈمی جاتا ہے اس لیے لیٹ ہو جاتا ہے، وہ ٹیبل سے کھانے کے برتن اٹھاتے ہوئے بولی۔ پھپھو نے اطمینان سے دونوں ٹانگیں پلنگ پر رکھ کر کمرے کا تنقیدی جائزہ لینا شروع کر دیا۔ بیٹا، یہ دیواریں دیکھو کتنی میلی میلی سی ہو رہی ہیں، ذرا یہ صاف کر لیا کرو۔ اس نے گھبرا کر دیواروں کو دیکھا۔ اسے پتا تھا کہ آج پھپھو نے آنا ہے، اسی لیے صبح سے گھن چکر بنی ہوئی تھی۔ امی کی تیمارداری کے علاوہ صفائی، کھانا بنانا، اضافی کاموں کا بوجھ۔ پھر بھی پھپھو کو موقع مل گیا۔ پھپھو، چائے بنا دوں؟ وہ نظر انداز کرتے ہوئے بولی۔ ہاں بنا دو، میری تو کمر میں بھی درد ہو رہا ہے۔ پھپھو گول تکیا کمر کے پیچھے رکھ کر لیٹتے ہوئے بولی۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر کچن میں آ گئی۔ پتی کا ڈبہ کھولا تو وہ خالی تھا۔ اوفو، پھپھو کے ہاتھ ایک اور ایشو لگ جائے گا، زین بھی پتہ نہیں کب آئے گا، اکیڈمی سے سیدھا دوستوں کی طرف نکل جاتا ہے۔ وہ بڑبڑانے لگی۔ شکر ہے پھپھو امی کے کمرے میں تھیں۔ وہ پنکھے صاف کرنے والی سیڑھی لے کر دبے قدموں باہر اپنے چھوٹے سے لان میں آ گئی۔ ساتھ والوں کی دیوار کے ساتھ لگا کر کوئی آہٹ پیدا کیے بغیر سیڑھیاں چڑھ کر دیوار کے اوپر سے دیکھنے کے قابل ہوئی۔ اوے عفان، کیا کر رہے ہو؟ کرسی پر بیٹھے عفان کو رٹے مارتے دیکھ کر وہ بولی۔ تم کسی دن اپنی ٹانگ جڑواؤ گی، وہ دانت کچکچا کر بولا۔ اور تم میرے ہاتھوں اپنے پکوڑے جیسی ناک مزید سجاؤ گے، یہی سے وٹا پھینکوں گی۔ سیدھی طرح ادھر آ کر میری بات سنو۔ امی کو بلاتا ہوں، وہی اچھی طرح باتیں سنیں گی۔ روز ہی بندریاں کی طرح دیوار پر چڑھ جاتی ہو، انٹرنیشنل فقیرنی، کوئی چیز ہی مانگنے آئی ہوگی۔ تم بولتے ہوئے کالے حبشی لگتے ہو۔ کتنی مرتبہ کہا ہے کہ میری جیسی نازک اور کمزور دل لڑکی کو اپنی آواز سے نہ ڈرایا کرو۔ مانگنی تو میں نے پتی تھی، مگر تم نے کمینگی کے سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں، وہ غصے سے بولی۔ اور تم نے ڈھیٹ بن کے جو مرضی کہہ لو، پتی لیے بغیر تو تم بھی شکل گم نہیں کرو گی۔ میرے تایا کا گھر ہے، پتی لوں یا چینی؟ اچھا، اس سے پہلے کہ میں مزید تمہیں برداشت کروں پتی لا ہی دیتا ہوں، وہ اس کے تپے تپے انداز سے محظوظ ہوتے ہوئے بولا، جبکہ وہ وہاں پر ٹنگی ٹنگی پیچھے مڑ کر بار بار دیکھ رہی تھی کہ مبادہ پھپھو ہی نہ آ جائیں۔ پھپھو تو نہ آئی، مگر سائی کے محسوس سٹائل پر گینگم ڈانس کے طریقے سے اچھلتا کودتا زین ضرور گیٹ سے اندر آ گیا تھا۔ کیا ہوا زین، ٹیسٹ تو ٹھیک ہوا ہے نا؟ وہ وہیں سے اونچی آواز میں بولی۔ آپ ہی میرے فزکس کے ٹیسٹ میں پورے مارکس۔ وہ دوبارہ سائی بن گیا۔ وہ سیڑھیوں سے نیچے اتر آئی۔ یہاں اوپر سے ایک موٹا نان نظر آئے گا، اس کے ہاتھ سے پتی لے کر کچن میں مجھے لا دینا، وہ ہاتھ جھاڑتے ہوئے بولی۔ پہلے ٹیسٹ پر تو مبارکباد دے دیں۔ وہ اس کے نوٹس نہ لینے پر بڑبڑاتے ہوئے منہ بنا کر بولا۔ تب مبارکباد دوں گی جب سالانہ میں اچھے نمبرز آئیں گے، وہ پیار سے اس کا کان کھینچ کر بولی۔ اوہ، اب اس بیچارے کے پیچھے پڑ گئی ہو، عفان نے ہاتھ میں پکڑا پتی کا ڈبہ نیچے کی طرف لٹکاتے دیوار سے گردن نکالتے ہوئے کہا۔ عفان بھائی، میرے ٹیسٹ میں فل مارکس آئے ہیں، انشاءاللہ ایف ایس سی میں آپ کو بھی کاٹ دوں گا۔ ضرور ضرور یار، اللہ تمہیں مزید کامیاب کرے۔ عفان نے بغیر کسی حسد کے انتہائی محبت سے اس کی حوصلہ افزائی کی، جبکہ وہ سوچ رہی تھی کہ عفان اور ضمیرہ آپی کی شخصیت میں کتنا اپناپن اور اعلیٰ ظرفی جھلکتی ہے۔ وہ اور زین دو ہی بہن بھائی تھے۔ بی اے تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد امی کی اچانک بگڑتی طبیعت کے پیش نظر اس نے تعلیم کو خیر بات کہہ کر گھرداری سنبھال لی۔ ابو شام کو لوٹتے تو امی کو مختلف ڈاکٹرز کے پاس لیے پھرتے، طرح طرح کے ٹیسٹ کرواتے، پھر بھی امی کی بیماری ڈاکٹروں کے سمجھ میں نہ آ رہی تھی۔ رشتوں کے نام پر ایک تایا اور ایک پھپھو تھیں۔ تایا کے گھر کی دیوار سانجھی ہونے کے باوجود رشتوں میں اتنی بڑی حلیج تھی کہ برسوں کی ناراضی ختم ہونے کا نام نہ لے رہی تھی۔ بڑے تو ایک دوسرے کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہ کرتے، صرف بچے ایک دوسرے سے اپنے ماں باپ سے چھپ کر مل جل لیتے۔ البتہ پھپھو گلزار کی تو وہ دل سے قدردان تھی، کم از کم انہیں اس کے اماں ابا کا خیال تھا۔ پھپھو کی زبانی ہی اسے بڑوں کی ناراضگی کی وجہ معلوم ہوئی تھی۔ امی اور تائی امی سگی بہنیں تھیں، مطلب تائی امی اس کی خالہ بھی تھیں۔ ابو کی نسبت پہلے تائی امی سے طے تھی، لیکن انہوں نے اپنی بچپن کی طے ہوئی نسبت توڑ کر امی کو پسند کر کے شادی کر لی۔ پھر تایا ابا سے تائی امی کی شادی کر دی گئی۔ تائی امی اور باقی دونوں ماموں کو امی سے نفرت ہو گئی۔ البتہ پھپھو کا رویہ ٹھیک ہی تھا۔
جائیداد کے جھگڑے نے اور کچھ تائیمہ کی تعصب پرست شخصیت نے دونوں گھروں میں دراریں ڈال دیں۔ بات اتنی بڑی کہ نوبت قطع تعلق پر آ گئی۔ وہ اور زین رشتوں کی کمی کے باوجود خوش رہ لیتے، لیکن اگر امی ٹھیک رہتی۔ پچھلے 6 ماہ سے ان کی مسلسل نہ سمجھ میں آنے والی بیماری نے دونوں بہن بھائیوں کو آزردہ اور دل گرفتہ سا کر دیا تھا۔ ابو کے حوصلے بھی پست ہونے لگے تھے۔ بس ہر دوسرے دن پھپھو گلزار رکی ہوئی ہوا میں آکسیجن بھرنے آ جاتیں تو سانسیں پھر سے رواں دواں ہو جاتیں۔ وہ انہیں ماں کے ٹھیک ہونے کے دلاسے دیتی رہتیں، کبھی زین کی یونیفارم دھو دی تو کبھی علیزہ کے سر میں تیل ڈال دیا۔ بس اتنی سی محبت پر ہی وہ دونوں بہن بھائی خوش ہو جاتے۔ آج چھٹی تھی۔ وہ صبح فجر کی اذانوں پر ہی اٹھ گئی۔ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے اس نے اسی وقت مشین لگا کر سارے کپڑے دھوئے، امی کے کپڑے تبدیل کروا کر انہیں وضو کروایا اور کچن میں آٹا گوندنے چلی گئی۔ زین اور ابو کے اٹھنے سے پہلے وہ صفائی اور دھلائی سے فارغ ہو چکی تھی۔ ساتھ والے گھر کے ٹیرس پر بیٹھا عفان، جو سی اے کے فائنل کی تیاری میں مشغول تھا، آج کے دور میں اس لمبی سی چٹیا والی لڑکی کو اتنی پھرتی سے کام کرتے دیکھ کر حیرت زدہ سا ہوئے جا رہا تھا۔ اس نے سیڑھی لگا کر دیوار سے گردن نکال کر جھانکا۔ ارے نان عفان، تم؟ وہ اسے چھیڑنے کے لیے ہمیشہ نان عفان کہتی تھی۔ میں نے تمہیں آج پہلی دفعہ اتنا مصروف دیکھا ہے۔ تم کتنے کام کر لیتی ہو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں روز ہی اتنی مصروف ہوتی ہوں، اور میں جتنے بھی کام کروں تم سے مطلب۔ اور تیوریاں چڑھا کر بولی۔ وہ اصل میں کچھ دن سے ہماری کام والی نہیں آ رہی، اسی لیے ہمیں بھی برتن دھونے والی اور صفائی کرنے والی چاہیے۔ بڑی مہارت سے مسکراہٹ چھپاتے کہا گیا۔ میری امی اور تمہاری خالہ پلس چچی کافی عرصے سے بیمار ہیں، اور میں ان کی اکلوتی بیٹی ہوں جسے سارے کام کرنے پڑتے ہیں۔ تم لوگوں سے اتنا تو ہو نہ سکا کہ آ کر پتہ ہی کر لو، آگے ہو طنز کرنے۔ بلا وجہ ہی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اور نہیں یار، میں تو مذاق کر رہا تھا، حالانکہ طبیعت اتنی زیادہ خراب ہے۔ میں ضمیرہ آپا سے کہوں گا کہ پتہ کریں۔ تم لوگوں کا ہمارے ہاں اور ہمارا تم لوگوں کے ہاں داخلہ بند ہے۔ اس نے اس انداز میں اسے جتایا جیسے وہ اس بات کو بھول رہا ہو۔ وہ سر جھٹک کر مسکرا دیا۔ بیٹی، مجھے تمہارا بلا وجہ عفان اور ضمیرہ سے باتیں کرنا بالکل پسند نہیں۔ تمہاری ماں کو پتہ چل گیا تو غصہ کریں گی۔ پھپھو نے ڈبے سے گاجر کا مربع نکال کر منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ پھپھو، امی کو پتہ ہے۔ وہ جلدی سے بولی۔ اچھا، پتہ نہیں کس طرح اجازت دے دی۔ پھپھو کی بات اسے کچھ بری تو لگی، مگر کیا کہہ سکتی تھی۔ وہ امی کی مالش کرنے کے لیے تیل لینے باہر چلی گئی۔ ارے آمنہ، تمہیں پتہ ہے کہ افیرہ، عفان اور ضمیرہ میں بات چیت ہوتی ہے؟ پھپھو امی سے یوں مخاطب تھیں جیسے کوئی بڑا راز افشا کر رہی ہوں۔ ہاں، میں نے خود ہی اجازت دی ہے۔ بڑوں کے جھگڑوں میں بھلا بچوں کا کیا قصور؟ سارا دن میرے ساتھ لگی رہتی ہے۔ میری تو تکلیف ایسی ہے کہ نہ زیادہ بولنے کو دل کرتا ہے اور نہ ہی کچھ کھانے کو۔ ابھی وہ اتنا ہی بول پائی تھیں کہ ان کی سانس پھولنے لگی۔ امی، یہ پانی پئیں۔ افیرہ نے 2 گھونٹ پانی ان کے حلق سے اتارا۔ بیٹا، گرمی لگ رہی ہے، یہ چادر میرے اوپر سے ہٹا دو۔ مارچ کے معتدل درجہ حرارت میں بھی ان کو جون کی گرمی گھیرے ہوئے تھی۔ ہائے ہائے میری ٹانگیں! اچانک ان کی ٹانگوں میں درد شروع ہو جاتا۔ وہ جھٹ سے ماں کی ٹانگیں دبانے لگتی۔ گلزار پھپھو بھی ان کی ٹانگیں دبانے لگیں۔ پتہ نہیں میری بھابھی کو کیا ہوتا جا رہا ہے، ایک بے نام سی فکر چہرے پر پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ افیرہ کی آنکھیں تو بن بادل کی برسات کی طرح منٹ بعد ہی بھر آتیں۔ چند ماہ ہو گئے تھے امی کو یوں بستر سے لگے۔ بیٹی، ہمت سے کام لو، اللہ اپنے نیک بندوں کو ہی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ پھپھو کے دلاسے اسے اندھیرے میں جگنوں کی طرح لگتے۔ جاؤ، تم جا کے کھانے کا انتظام کرو، زین آنے ہی والا ہوگا، میں آمنہ کے پاس بیٹھی ہوں۔ وہ تشکر سے پھپھو کو دیکھتی ہوئی کچن میں آ گئی۔ کریلے چھیل کر نمک لگا کے وہ دھوپ میں رکھنے آئی ہی تھی کہ ضمیرہ آپی کی آواز سن کر جھٹ سیڑھی لگا کر چڑھ گئی۔ کیسی ہو افیرہ؟ خالہ کیسی ہیں؟ ضمیرہ بھی اس پر نظر پڑتے ہوئے خوش ہو کر بولی۔ امی کی طبیعت بس سمجھ سے باہر ہے، وہ مایوس کن انداز میں بولی۔ او لڑکی، مایوسی کفر ہے۔ تمہارے جیسی چڑیل کو تو بہادر ہونا چاہیے۔ زندگی اگر تکلیفوں کی سپیڈ بڑھاتی ہے تو ان کو ختم کرنے کا بریکر بھی فراہم کرتی ہے۔ وہ لاؤن سے نکل کر سیدھا لان کے بغلی حصے کی طرف آتے ہوئے بولا۔ ہاں افیرہ، عفان ٹھیک کہہ رہا ہے۔ تم مضبوط رہو، بلکہ ہو سکے تو پڑھائی کا سلسلہ بھی دوبارہ شروع کر لو۔ ویسے خالہ کو میری طرف سے پوچھنا، میں امی سے بات کروں گی کہ خالہ کی خیریت لیں، ورنہ میں خود ہی آنے کی کوشش کروں گی۔ وہ نہ بھی کہتی تب بھی افیرہ کو ان دونوں بہن بھائیوں کے خلوص کا اندازہ تھا۔ وہ دونوں تائی اماں کا الٹ تھے، جتنا وہ ان لوگوں سے نفرت کرتی اتنی ان کے بچے محبت جتاتے۔ سعید ماموں اور معین ماموں اور ان کے بچوں کی خبریں
ضمیرہ آپی کے ذریعے اس تک پہنچتیں، ورنہ تائی اماں نے پتہ نہیں کیا سہر پونکا تھا کہ انہوں نے کبھی پلٹ کر خبر نہ لی۔ وہ اور زین کبھی انہیں حالہ کہتے تو کبھی تائی اماں۔ زین کے پیپرز شروع ہو گئے تھے۔ ابا بھی آج کل لکڑی کے کاروبار کی وجہ سے کبھی فیصل آباد، کبھی اوکاڑا تو کبھی کہاں ہوتے۔ انہیں بیوی کے ساتھ ساتھ افیرہ کی بھی فکر ستاتی، پر مجبوری کاروبار کی۔ امی کی طبیعت تو پل میں تولا پل میں ماشا والی تھی۔ آج بھی ابا کا فیصل آباد کا کانٹریکٹ تھا۔ مغرب کے وقت سے ہی بادل امڑ آئے تھے۔ اس نے زین کو فون کر کے جلدی گھر آنے کا کہا تھا۔ گلزار پھپھو کا بھی کافی دن سے کوئی چکر نہ لگ رہا تھا۔ وہ نماز کی نیت باندھتے ابھی کھڑی ہی ہوئی تھی کہ ماں کی کرا اور چی پر الٹے پاؤں بھاگی۔ امی دوہری ہوتی آدھی بستر سے نیچے تھیں، اس کی اپنی بھی چیخیں نکل گئیں۔ باہر کنمن شروع ہو گئی تھی، اندر اس کا دل لرز رہا تھا۔ امی کا چہرہ خطرناک حد تک سرخ ہو رہا تھا، جیسے لہو ٹپک رہا ہو۔ امی کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ وہ روئی جا رہی تھی، اتنے میں زین آ گیا۔ زین ماں کی حالت دیکھ کر رکشہ لینے دوڑا، جبکہ وہ ہاتھ پاؤں سہلانے لگی۔ اندھیرا بڑھ رہا تھا اور باہر کنمن بوندوں نے موسلادھار بارش کا روپ دھار لیا تھا۔ زین ابھی تک رکشہ لے کر نہیں آیا تھا۔ وہ ماں کو تسلی دے کر تیز بوندوں کی پرواہ کیے بغیر تائی اماں کے گھر بھاگی۔ گیٹ تائی ابو نے کھولا تھا۔ ضمیرہ آپی نے لاؤنج کی کھڑکی سے اسے دیکھا۔ اس نے روتے ہوئے تائی ابو کو امی کی حالت بتائی تھی۔ ان کی سرد مہری جوں کی توں قائم تھی۔ میں تو ابھی دفتر سے لوٹا ہوں، اتنی بارش میں تمہاری ماں کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گیا تو تمہاری حالہ ویسے ہی شور ڈال دے گی، وہ ناگواری سے بولے۔ وہ روتے ہی واپس گھر آئی ہی تھی کہ پیچھے عفان اور ضمیرہ آپی بھاگے آئے۔ عفان نے اپنی گاڑی نکالی اور ضمیرہ آپی کی مدد سے آنن فانن حالہ کو گاڑی میں ڈال کر لے گیا۔ تم گھر میں رہو، زین آیا تو اکیلا پریشان ہوگا۔ بھیگی پلکوں والی ڈری سہمی لڑکی کو وہ تسلی دیتا چلا گیا۔ رات کو ابو بھی آ گئے اور عفان سے بات کر کے اسپتال پہنچے۔ اس کے لیے ایک ایک لمحہ کانٹوں بھرا تھا۔ زین کبھی اس کے گلے لگ کے سسکتا تو کبھی وہ زین کے گلے لگ کے روتی۔ کیا ہوا تھا تمہاری ماں کو؟ کچھ دیر بعد تائی اماں چلی آئیں۔ افیرہ نے مختصراً ان کی طبیعت بتائی۔ آئی تو شاید وہ جھگڑنے کے موڈ میں تھی، پر نہ جانے روتے بچوں کو دیکھ کر یا بہن کے خون کی ہلکی سی کشش نے ان کے لبوں کو خاموش کروا دیا۔ کچھ دیر بعد عفان، ضمیرہ آپی، ابا اور اماں سبھی آ گئے۔ کہاں تھے تم دونوں؟ تائی اماں نے پسمردہ بہن کے چہرے کی طرف نظر بھر کر بھی نہ دیکھا۔ وہاں جہاں آپ کو ہونا چاہیے تھا۔ عفان کے ناگواری سے کہنے پر وہاں کھڑے سارے لوگوں کو حیرت زدہ کر دیا۔ مجھے تو بتا کر جاتے، ویسے تم دونوں کا جانا ضروری تھا، وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولی۔ جاؤ افیرہ، اپنی تائی کے لیے کچھ چائے پانی کا انتظام کرو۔ عفان نے ان کی بات کے جواب میں افیرہ کو مخاطب کیا۔ شکریہ، جب حالہ کی خدمت پوری ہو جائے تو گھر آ جانا۔ وہ غصے سے انہیں گھورتی فوراً چلی گئیں۔ پتہ نہیں سلمیٰ کا مزاج کب نرم ہوگا، ابا نے کسی آ کر کہا تھا۔ ہو جائے گا، آپ فکر نہ کریں، یہ حالہ جان کے ادویات ہیں، ان کا بی پی خطرناک حد تک شوٹ کر گیا تھا۔ آج انہوں نے کیا کھایا تھا؟ وہ دوائیاں چچا کو پکڑا کر افیرہ کی طرف دیکھ کے بولا۔ امی نے دلیا کھایا تھا۔ دلیے سے تو بی پی شوٹ نہیں کرتا، ضمیرہ آپی حیران ہو کے بولی۔ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، ابا نے پریشانی سے پیشانی مسلی۔ کوئی بات نہیں چچا، آپ اللہ سے دعا کریں، عفان نے ان کا کندھا تھام کر کہا۔ بھتیجے کی محبت پر وہ نہال ہو گئے۔ کیا ہے اگر تھوڑی سی گنجائش تمہارے اماں ابا بھی پیدا کر لیں؟ چچا آپ ہمیں بتائیے کیا مسئلہ ہے جو امی ابو حتیٰ کہ ماموں وغیرہ بھی آپ سے اتنے ناراض ہیں؟ ضمیرہ ان کا گھٹنا تھام کر لجاجت سے بولی۔ بیٹا بس ہمارے ہاں رواج تھا کہ نسبت بچوں کی بچپن میں طے کر دی جاتی تھی۔ میں تمہاری ماں سے منسوب تھا، میری غلطی یہ تھی کہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی مجھے تمہاری چچی بھاگ گئیں۔ میں نے بچپن کی منگنی کو اپنی مرضی کے خلاف سمجھ کر اس رشتے سے بے اعتنائی برتی۔ تمہاری ماں بچپن سے میرے خواب دیکھتے آئی تھی۔ جب اسے پتہ چلا کہ میں آمنہ کو پسند کرتا ہوں، وہ آمنہ سے حسد کرنے لگی۔ حسد کی آگ اتنی پھیلی کہ بہن کا رشتہ بھی لپیٹ میں آ گیا۔ بڑی منت سماجت سے تمہاری دادی میرے لیے آمنہ کا رشتہ لینے پر راضی ہوئیں۔ سلمیٰ نے سعید اور معین کو بھی بھڑکا دیا۔ بس اب کیا لمبی بات میں جاؤں، شادی بخیر و عافیت ہو گئی۔ اماں جان نے تمہاری نانی اور ماموں کا غصہ کم کرنے کے لیے بڑے بھائی کے لیے سلمیٰ کا رشتہ مانگ لیا۔ غصہ تو کم ہو گیا پر دل جدا ہو گئے۔ آمنہ کی خدمت گزاری اور میری طبیعت کی وجہ سے تمہارے دادا نے مرتے وقت جائیداد کی بھی منصفانہ تقسیم نہ کی اور زیادہ حصہ میرے پاس آ گیا۔ تمہاری پھپھو تو صبر کر گئی مگر تمہارے تایا بگڑ گئے۔ میں نے ابا کے مرنے کے بعد اضافی حصہ دوبارہ بھائی جان کو دینے کی کوشش کی تھی مگر ان کی انا کا مسئلہ بن گیا۔ بات بگڑتی ہے تو پھر سمیٹنے میں صدیاں لگ جاتی ہیں۔
وہ تھک کر چپ ہوئے تو افیرہ آنسو پیتی خاموش لیٹی ماں پر ایک نظر ڈال کر کچن کی طرف چلی گئی، جبکہ ضمیرہ اپی اور عفان بھی ابا سے اجازت لے کر گھر آ گئے۔ خالہ اور چاچو کی غلطی اتنی بڑی تو نہیں کہ ہم ان سے قطع تعلق کر لیں، عفان نے دکھ سے ضمیرہ اپی سے کہا۔ انسان کی جبلت میں معافی کا عنصر بڑی دیر سے آتا ہے، جب رشتے تھک جائیں یا جب رشتوں کی ڈور میں بے حسی کی گانٹھ لگ جائے۔ ضمیرہ نے گیلے دوپٹے کو نچوڑتے ہوئے کہا، ہمیں امی اور ابو کا احساس دلانا ہوگا۔ عفان کا لہجہ پورا زن تھا۔ دونوں ادھر ہی رک جاتے۔ ابو نے دروازہ کھولتے ہی طنز کیا۔ اگر حالہ کی طبیعت زیادہ خراب ہو جاتی تو یقیناً رک جاتے۔ ضمیرہ نے دھیمی آواز میں کہا۔ ابا کی گھرکیاں لاؤنج میں آ کر بھی نہ تھمی تھیں۔ خالہ تمہاری بیمار ہی ہوئی ہے، کوئی اللہ کو پیاری نہیں ہوگی جو تم لوگوں کو اتنی ٹینشن ہو گئی ہے، ماں نے بھی بے نقط سنائی تھی۔ ضمیرہ نے عفان کی طرف یوں دیکھا جیسے کہہ رہی ہو کہ انہیں دلانا ہے احساس۔ خدا کا خوف کریں امی، وہ آپ کی بہن بھی ہے۔ عفان بھڑک گیا۔ ہاں، ساری عمر اپنے لیے سوچنے والی، دوسروں کے جذبات سے کھیلنے والی۔ اماں نے نفرت کا مزید مظاہرہ کیا۔ پسند کرنا اتنا بڑا جرم نہیں کہ بندہ نفرت کے مینار پر ہی چڑھ جائے۔ عفان نے ماں کو تعصب سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اوہو، تو وہ دونوں تم لوگوں کو ماضی کے قصے سنا چکے ہیں؟ ابو نے ہنستے ہوئے کہا۔ ابو، جو دادا ابو نے کیا اس میں بھلا چچا کا کیا قصور؟ ضمیرہ نے بھی بات کی۔ تم دونوں بہن بھائی یہاں سے چلے جاؤ، سلمیٰ نے غصے سے کہا، جبکہ ابو کچھ خاموش ہو گئے۔ وہ دونوں اپنے ماں باپ کی ضدی طبیعت پر افسردہ ہوتے وہاں سے اٹھ آئے۔ آئے ہائے، مجھے تو تم لوگوں نے اطلاع نہ دی کہ آمنہ کی طبیعت اتنی خراب ہے۔ دوسرے دن گلزار پھپھو نے آ کر دہائی دینا شروع کر دی۔ افیرہ بیٹی، ذرا چائے تو بنا کر لانا، آج میرا بھی سر دکھا جا رہا ہے، پھپھو نے بڑے لاڈ سے فرمائش کی۔ وہ کچن میں چلی آئی۔ یہ بھی کوئی زندگی ہے، لگی بندی روٹین، صبح سے شام، شام سے صبح، گھر کے کام، امی کی تیمارداری، خود کو تو وہ یکسر بھول گئی تھی۔ اچانک کچھ یاد آنے پر وہ چائے ہلکی آنچ پر رکھ کر اپنے کمرے میں آ کے آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ میں تم سے ریحان کے لیے افیرہ کا رشتہ مانگنے آئی ہوں۔ باپ تو پردیس بیٹھا ہے، خرچہ بھیج کر مطمئن ہے، مجال ہے جو بھول کر بھی پاکستان کا رخ کرے۔ دادا دادی کے سہارے میرا بیٹا پلتا رہا، ابا نے مجھے پینڈوں میں دے ڈالا، بیٹا بھی انہی کی نسل پر چلا گیا۔ اب تو دل کرتا ہے کہ کسی سلجھی ہوئی لڑکی کو بہو بناؤں۔ افیرہ سے بڑھ کر مجھے کوئی لڑکی نظر ہی نہیں آئی۔ پھپھو کی بات پر وہ آئینہ دیکھنا بھول گئی۔ لیکن باجی، ریحان تو کوئی کاروبار نہیں کرتا، پھر بقول تمہارے صرف 10ویں پاس ہے۔ اوہو بھلا، لڑکی کی تعلیم کون دیکھتا ہے؟ رہی کمائی کی بات تو ماشاءاللہ افیرہ کے نام کافی بینک بیلنس ہے، دونوں گھر کے ہی بچے ہیں، وہ کوئی کاروبار شروع کر دے گا۔ پھپھو کی بات سے آمنہ کے دل کو دھکا لگا، جبکہ افیرہ سنسی ہو گئی۔ سلمیٰ نے تو تمہیں پوچھنا نہیں، تمہارے بھائی بھی شاید کیا بلکہ یقیناً تمہیں کبھی گلے نہ لگائیں۔ بیمار بہن کی خیریت معلوم کرنا انہیں گوارا نہیں، تو کیا وہ تمہاری بیٹی کا رشتہ لیں گے؟ رشتے کے نام پر تمہارا میرا ساتھ پرانا ہے، اگر مجھے بھی انکار ہوا تو سمجھو یہ بھی رشتہ ختم۔ پھر میں عمر بھر تمہیں شکل نہ دکھاؤں گی۔ غیروں پر بھروسہ کرنا چاہو تو جہاں مرضی بیٹی کو بیاہ دینا۔ امی کی مسلسل خاموشی نے گلزار پھپھو کی وضاحت کو حوصلہ افزائی بخشی تھی، اور افیرہ مقدر کی بھول بھلائیوں میں گم ہوتے وجود کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنے لگی۔ باہر گرتے کنکر نے اس کے ارتکاز کو توڑا تھا۔ وہ جلدی سے پھپھو کو چائے تھما کر سیڑھی لگا کر دیوار پر چڑھائی۔ ہم نے سوچا کہ اتنے اچھے موسم میں کوئی چڑیل اپنا ابھی تک دیدار کیوں نہیں کروا رہی، سو خود ہی متوجہ کر لیا جائے۔ ضمیرہ اپی نے خوشگوار موڈ میں اسٹرابری منہ میں ڈال کر اس کی طرف دیکھا۔ آج کوئی چیز نہیں مانگنی ہوگی؟ عفان نے شرارت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جب مانگوں گی تو شاید تمہارے پاس دینے کے لیے بھی کچھ نہ ہو۔ وہ دھیمی آواز میں بولی۔ اوہ ہو، ہاں ہاں۔ وہ بلا وجہ ہنسنے لگا۔ لگتا ہے آج خالہ سے مار پڑی ہے۔ منہ پر اس لیے کافی رونق نظر آ رہی ہے۔ ویسے بائی دا وے، میں کون سی چیز تمہیں نہیں دیتا؟ تم صرف چینی پتی دے سکتے ہو، اتنی اوقات نہیں ہے تمہاری کہ کچھ اور دو۔ اس کے بلا وجہ کے کہے اسے سخت برے لگ رہے تھے۔ ہاں یہ تو ہے۔ ضمیرہ اپی نے اس کا ساتھ دینے کے لیے کہا۔ اچھا جی، انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں جب مجھے جاب ملے گی تو تمہیں اور ضمیرہ کو ایک آئس کریم آفر کر دوں گا۔ رہنے دو اپنی آئس کریم، میں نے سوٹ لینا ہے اور سینڈل بھی، بلکہ تم افیرہ کو بھی لے کر دو گے۔ ضمیرہ نے دھب سے ایک تھپڑ اسے رسید کرتے ہوئے کہا۔ اوفو، اتنی بڑی فرمائش! ضمیرہ اپی کو چڑھانے کے لیے وہ جان بوجھ کر آئس کریم کی آفر کر رہا تھا۔ اس سارے معاملے میں وہ یکسر بے نیاز بنی، بس دونوں کے چہرے دیکھے گئی۔ امی نے منوان پھپھو کی بات ابا کے سامنے دہرائی تھی۔
ابا نے سنتے ہی صاف انکار کر دیا۔ ریحان اور عفیرہ کا کوئی جوڑ نہیں۔ داؤد نے خود ساری عمر سارا پیسہ اللے تللوں میں اڑا دیا، بیٹا بھی اسی روش پر چل رہا ہے۔ میں عفیرہ کے لیے ریحان کو بالکل مناسب نہیں سمجھتا، لیکن پھر گلزار بھی ہم سے تعلقات ختم کر دے گی۔ امی کی سراسیمگی پر عفیرہ نے ہمدردی سے اپنی کمزور ماں کو دیکھا، جو قصوروار نہ ہوتے ہوئے بھی اپنوں کی بے روحی کا دکھ سہتے آئی تھی۔ کر دے بند بول چال، میں بھر گیا ہوں اپنوں کے رویوں سے، اب کسی کی بات دکھی نہیں کرتی۔ بس میں اپنی بیٹی کو جانتے بوجھتے آگ میں نہیں جھونک سکتا۔ امی ابو ٹھیک کہہ رہے ہیں، ریحان بھائی مجھے بھی نہیں پسند، ہر وقت بونگیاں مارتے رہتے ہیں، زین نے کہا۔ ساتھ والے گھر سے کہکہوں اور شور کی آواز آ رہی تھی۔ ضمیرہ آپی کی وجہ سے اسے سعید ماموں کی جرمنی سے آمد کی اطلاع مل چکی تھی۔ امی کی حالت آج بار بار بگڑ رہی تھی۔ وہ انہیں نیند کی گولی دے کر باہر اپنے چھوٹے سے لان میں آ کر رونے بیٹھ گئی۔ ان کی بیماری سمجھ میں آ کر نہیں دے رہی تھی، بے تحاشا کمزوری تھی، کچھ کھلاؤ تو الٹیاں کر کے سب نکال دیتی۔ آپی آپ رو کیوں رہی ہیں؟ نہ جانے زین کب گھر لوٹا تھا۔ زین ہماری امی کیوں نہیں ٹھیک ہو رہی ہیں؟ پتہ نہیں آپی، میرا دل گھر آنے کو بھی نہیں کرتا۔ امی کی حالت ایسی ہوتی جا رہی ہے، نہ ان کو میرے آنے کا پتہ نہ جانے کا۔ میں امی کے لاڈ کو ترس گیا ہوں۔ میں چاہتا ہوں ہمارا گھر پہلے جیسا ہو جائے۔ امی ہم دونوں کے لیے ویسے ہی ناشتہ بنائیں، ہمیں ویسے ہی۔ وہ عفیرہ کے سامنے بچوں کی طرح نہ جانے کب سے رکے آنسوں کو راستہ دے کر داڑھی مار مار کر رو پڑا۔ عفیرہ کی اپنی سسکیاں بے قابو ہو گئیں۔ انہیں بالکل پتہ نہ چلا تھا کہ کوئی ان کے سر پر کھڑا ہے اور نہ جانے کب سے ان کی باتیں سن رہا ہے۔ ان کی باتوں کی تیزانی نے اس کا دل بھی زخمی کر دیا تھا۔ بس کر دو میرے بچوں۔ وہ دونوں کرنٹ کھا کر سیدھے ہوئے تھے۔ سعید ماموں کی آنکھوں میں مدتوں کا ٹھہرا گلیشیئر پگھلنے لگا تھا۔ ماموں، وہ دونوں جذبات کی رو میں بہہ کر کسی پیار کے سہارے متلاشی بچے ان کے ساتھ لپٹ گئے۔ آج کی تاریخ خوشیوں کی شروعات تھی۔ زین نے اپنے کمرے میں لگے کیلنڈر پر مارکر سے اس تاریخ کے نیچے سرخ روشنائی کا نشان لگا دیا۔ وہ آج کے دن کو کبھی بھی بھلانا نہ چاہتا تھا۔ سعید ماموں نے بچھڑے لوگوں میں ملاپ کروا دیا تھا۔ ضمیرہ آپی اور عفان بھائی کے حلوظ پر وہ نہ جانے کتنی بار رویا تھا۔ ضمیرہ نے عفان کی نوکری پر انگوری اور کاسنی رنگوں کے امتزاج سے بھرپور ایک شاندار سوٹ عفیرہ کو گفٹ کیا تھا۔ آج حالات تایا ابو، سعید ماموں اور معین ماموں کے ان کے گھر دعوت تھی۔ اس خوشی کے موقع پر ابا نے گلزار پھپھو کو بھی بلایا تھا۔ آپی، ریحان بھائی کو گولی لگی ہے۔ زین حواس باختہ سا کچن میں آیا۔ وہ اور عفان دم بہت رہ گئے۔ اللہ خیر، اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، جبکہ زین اور عفان باہر کو بھاگے۔ پل بھر میں منظر بدل گیا۔ وہ بھاگتی ہوئی امی کے کمرے میں آئی۔ پھپھو دیوانہ وار پاگلوں کی طرح امی کے پیروں اور گھٹنوں کو چھو چھو کر معافیاں طلب کر رہی تھیں۔ پھپھو کے ذریعے سب کو ریحان کو گولی لگنے کا انکشاف ہوا۔ وہ ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہوا تھا۔ گولی اس کی ریڑھ کی ہڈی میں پیوست ہوئی تھی۔ وہ ایمرجنسی میں تھا۔ سلمیٰ حالہ اور ضمیرہ اپنی پھپھو کو سنبھال رہی تھیں۔ پھپھو کی معافی نے سب کو ہراساں کر دیا۔ گلزار حوصلہ کرو، اللہ ریحان بیٹے کو زندگی دے، تم مجھ سے کیوں معافیا مانگ رہی ہو؟ امی انہیں نرمی سے سمجھانے لگیں۔ میں بہت گنہگار ہوں، میں بہت خطا کار ہوں آمنہ، میں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ ہائے میرا بیٹا، وہ چیخیں مار مار کر رونے لگیں۔ سب ناز سمجھی سے ان کا چہرہ دیکھنے لگے۔ کیا کہہ رہی ہو گلزار؟ معین ماموں نے اب ذرا درشتی سے کہا۔ میں نے عفیرہ کی ریحان سے شادی کروانے اور جائیداد ہتھیانے کے لیے آمنہ پر کالا علم کروایا تھا۔ مجھے معاف کر دو، یہ میرے گناہوں کی سزا ہے، مجھے معاف کر دو۔ وہ امی کے پیروں پر جھک سی گئیں، جبکہ امی نے کرنٹ کھا کر دونوں پاؤں پیچھے ہٹا لیے۔ کمرے میں موت کا سا سکوت چھا گیا۔ میرا ریحان، ہائے میں مر جاؤں گی، میں اندھی ہو گئی، ہوس میں، حسد میں، ہائے اللہ، ہائے میرے رب، میرا بیٹا۔ وہ بین کرتی نیم پاگل سی ہوئی جا رہی تھیں۔ انسان کے کتنے روپ ہوتے ہیں۔ اصل چہرہ پہچانتے پہچانتے ہی انسان آدھی قبر میں اتر جاتا ہے۔ عفیرہ کا تو ذہن بند سا ہو رہا تھا۔ سورہ الناس اور سورہ فلق میں اللہ نے انسانوں اور تمام مخلوق کے شر سے پناہ مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ جھاڑ پونک کرنے والیوں اور حسد کرنے والیوں پر اللہ کریم نے لعنت بھیجی ہے۔ سب گناہ معاف ہیں سوائے شرک کے۔ مجھے افسوس ہے کہ تم ہماری بہن ہو۔ میں سمجھتا تھا کہ انا اور تکبر میں ہم لوگ ہی ڈوبے ہوئے ہیں۔ اتنے سالوں سے اپنی انا کے پندار میں اکڑے بیٹھے رہے، ہم نے صلہ رحمی کی کوشش ہی نہ کی۔ میرا بھائی، بھابھی اور بچے ہم سب کی نفرتوں کا نشانہ بنتے رہے۔ میں اس بات پر فخر کرتا رہا کہ چلو گلزار کا دل تو موم ہے، وہ تو خدا خوفی رکھتی ہے،
مگر تم تو اللہ کی حدود کو پار کرنے میں مجھ سے بھی بڑھ گئیں۔ تایا ابو پھوٹ پھوٹ کر رو دیے۔ اللہ کریم ہے، رحیم بھی ہے، موت سے پہلے معافی کے دروازے کھلے ہیں۔ میں سب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ حقوق العباد میں ہم نے آپ کو معاف کیا۔ آپ اپنے رب سے معافی مانگیں بھائی جان۔ ابو نے ہمیشہ کی طرح اپنی نرم ہوئی اور نرم طبیعت سے کھلے دل سے سب کو معاف کر دیا۔ ان دونوں بہن بھائیوں نے اور باقی سب نے ان روشن مزاج لوگوں کی طرف دیکھا جو انہی میں سے تھے پر ان جیسے نہ تھے۔ زین اور عفیرہ کو ایک دم امی ابو پر پیار آیا اور ان پر فخر محسوس ہوا۔ اس واقعہ کو ایک ماہ بیت گیا۔ امی کی صحت بحال ہونے لگی، بس وہ چپ چپ سے رہتی۔ عفیرہ بڑے اہتمام سے سورہ ناس اور سورہ فلق کی تسبیح روزانہ پڑھتی۔ گو کہ پپو نے اعتراف بھی کر لیا تھا، پر محلوق کے شر سے پناہ کا حکم اللہ کا تھا، اور ہر انسان کو اپنی زندگی میں ہمیشہ محلوقات کے شر سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے، چونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ ابا کا کاروبار ترقی کی طرف گامزن تھا۔ سلمہ حالہ روز چکر لگاتی، وہ پہلے سے کمزور ہو گئی تھیں۔ اس واقعے نے مختلف لوگوں پر مختلف اثرات مرتب کیے تھے۔ عفیرہ ابو کی اجازت سے ایم اے اسلامک اسٹڈیز کر رہی تھی۔ وہ اپنے پیارے دین کو مزید سمجھنا چاہتی تھی، جو زندگی کے ہر موڑ پر رہنمائی کرتا ہے۔ زین کا رزلٹ شاندار آیا تھا۔ عفان نے اپنی یونیورسٹی میں اس کا داخلہ کروا دیا۔ ریحان بھائی ہمیشہ کے لیے معذور ہو گئے تھے۔ ضمیرہ آپی کی متوقع شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ نجمہ، میں اور تم ایک ہی رنگ کے سوٹ بنائیں گے، جیسے ہم دونوں شادی سے پہلے پہنا کرتے تھے۔ امی اپنی بہن کی محبت پر مسکرا اٹھیں۔ پھر میں بھی ضمیرہ آپی جیسے کپڑے بنواؤں گی۔ تم اگر دلہنوں کی طرح کے کپڑے پہنو گی تو لوگ اصل دلہن کو کیسے پہچانیں گے؟ عفان نے اسے چھیڑا۔ پھر ہم اصل دولہا ڈھونڈ لائیں گے، ضمیرہ آپی نے ذومانی انداز میں کہا۔ اس کے حونک بنے چہرے کو دیکھتے ہوئے امی نے کہا، ہم سوچ رہے ہیں کہ ضمیرہ کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی اپنے عفان کی دلہن بنا کر اپنے گھر لے آؤں۔ عفیرہ اتنی کھلی بات پر سٹ پٹا کر کچن میں بھاگ گئی، جبکہ باقی سب ہنسنے لگے۔ میں چاہتا ہوں کہ چینی پتی کے ساتھ تمہیں اپنا دل، دماغ سب کچھ دے دوں۔ وہ بنا ہٹ پیدا کیے اس کے پیچھے کچن میں چلا آیا۔ دماغ تو تمہارا چلتا نہیں ہے، البتہ دل کا سوچوں گی، وہ بھی شوہی سے بولی۔ عفان بھائی، دماغ مجھے دے دیں، ایمان سے بزنس ان لا کی تیاری نہیں ہو رہی۔ وہ دونوں زین کی بات پر ہنس دیے۔ دل تو کوئی لے ہی چکا ہے یار، اب ایک دماغ رہ گیا ہے، وہ تم لے لو، وہ بے چارگی سے بولا۔ کیا مطلب؟ زین حیران سا ہوا۔ مطلب یہ کہ میرے بھائی، تم یہ پانی پیو اور جا کر ٹیسٹ کی تیاری کرو۔ عفان، موٹا نان، میرے بھائی کو پریشان مت کرو۔ شادی کے بعد تم مجھے ذرا موٹا نان کہنا تو صحیح۔ وہ اسے دھمکاتا ہنستے ہوئے وہاں سے چلا گیا، جبکہ عفیرہ اپنے رب کا شکر ادا کرنے اندر کی طرف دوڑی۔ وہ خوشیوں کے راس آ جانے کی دعا چاہتی تھی جو مدتوں بعد ملی تھیں۔ جی لسنرز، یہ ناول تو کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ نیکسٹ کسی نئے ناول کے ساتھ جلدی ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔